بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر برانڈ نیو یوٹیوب ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی مارننگ ٹو ایوننگ روٹین، اور ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آپ نے اس کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ بچوں کا ویک اپ ٹائم ہے 6 o'clock، اور جب میں نماز و قرآن سے فری ہو کے کچن میں آتی ہوں تو اس ٹائم 6:30 ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں بچوں سے پوچھ لیتی ہوں کہ آج وہ بریک فاسٹ میں کیا کھانا چاہ رہے ہیں۔ تو عروا اور ریان دونوں کو آج سیریل چاہیے تھا، تو میں نے ان دونوں کو سیریل دے دیا، اور عریشہ نے مجھے بولا کہ ماما پلیز آپ مجھے ایک گلاس دودھ دے دیں اور اس میں ہنی ڈال دیں۔ بچوں کو بریک فاسٹ دینے کے بعد میں کچن میں دوبارہ آ جاتی ہوں اور ان کے لیے لنچ ریڈی کرتی ہوں۔ یہاں میں اپنے بیٹے کے لیے لنچ ریڈی کر رہی ہوں۔ اس کے لیے میں نے 2 سلائس لے کر بریڈ کے، اور اس میں چاکلیٹ اسپریڈ لگا دی ہے، اور رات کو میں نے ڈرم اسٹکس بنائی تھی تو اس کے لنچ میں نے ایک اس کو ڈرم اسٹک بھی دے دی۔ اور اب یہاں پہ میں عریشہ اور عروا کے لیے شامی برگر بنا رہی ہوں ان کے لنچ کے لیے۔ وہ دونوں کہہ رہی تھی کہ ماما آج ہمیں لنچ میں شامی برگر دے دیں، تو بس میں نے جلدی جلدی سے ان کے لیے شامی برگر بنا لیے۔ یہ شامی کباب میں اپنے فریزر میں بنا کے ہمیشہ رکھتی ہوں، کیونکہ کبھی بھی کوئی چیز جب سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ جلدی سے شامی برگر یا سینڈوچز بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان شامی برگرز کی ریسیپی چاہیے تو پھر میں وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ ویسے اس کی ویڈیو آلریڈی اپلوڈیڈ ہے میرے چینل پہ، تو آپ وہاں سے جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، یہاں پہ ہمارے لنچ ریڈی ہو گئے ہیں بچوں کے، اور اب بس میں ان کی واٹر بوٹلز جو ہیں ان کو فل کر رہی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو سمپل پانی ہی دیتی ہوں کیونکہ پانی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اب میرے ہسبینڈ بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہے ہیں، اور جب وہ اسکول ڈراپ کر کے واپس آتے ہیں تو پھر وہ شاور لے لیتے ہیں، اور ان کے شاور لینے تک میں ناشتہ ریڈی کر لیتی ہوں اپنا اور ان کا۔ اور یہ میں ان کی چائے پہلے بنا رہی ہوں کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ چائے نہیں پیتے، تو میں ذرا اسٹرانگ لائک کرتی ہوں، اس لیے میں اپنی چائے الگ بناتی ہوں۔ تو بس ان کے لیے میں نے فرائیڈ ایگ بنا لیا، اور 2 سلائس میں نے لے کے ٹوسٹ کر لیے، اور بس یہ ان کی چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے۔ اچھا، آج میرا بالکل ناشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، میں رات سے تھوڑا ہیوی فیل کر رہی تھی، تو اس لیے آج میں نے اپنے لیے کوئی اسپیشل ناشتہ نہیں بنایا۔ جسٹ میں نے 1 کپ چائے لے لی، اور اس کے ساتھ میں نے 2 کوکیز لے لیے کہ تھوڑی سی تو انرجی رہے میری باڈی میں، کیونکہ سارا دن کوئی نہ کوئی کام چلتا ہی رہے گا۔ بس ناشتے سے فری ہو کے میرے ہسبینڈ آفس کے لیے نکل گئے، اور میں اپنے روم میں آ گئی اس کو سیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے بالکل اس طرح میس ہوا ہوا روم اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ میں سب سے پہلے اپنے روم کو آرگنائز کرتی ہوں آ کے، اور اس ٹائم ہی میری جو ہیلپر ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، جو میرے ساتھ گھر کے کاموں میں میری ہیلپ کرتی ہیں، لائک وہ کلیننگ اور موپنگ وغیرہ کر لیتی ہیں ساری، اور وہ ڈسٹنگ کرتی ہیں۔ تو جب تک وہ کام کری تھیں اس سے پہلے میں نے کہا روم کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے جلدی سے بیڈ شیٹ چینج کرنی شروع کر دی، اور ایک بات آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی تھی کہ یقین کریں کہ صبح اٹھنے میں جو برکت ہے، جس طرح آپ کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور کتنے کام آپ سمیٹ لیتے ہیں جو کہ آپ عام روٹین میں اگر لیٹ اٹھیں تو وہ نہیں ہو پاتے۔ تو میں نے تو اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، جب میں لیٹ اٹھتی تھی تو پھر میرا سارا دن کام بکھرا رہتا تھا، اور میں اسی ٹینشن میں رہتی تھی، اوہو ابھی میرا یہ کام بھی پڑا ہوا کرنے والا، ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی رہ گیا۔ لیکن جب سے میں نے جلدی اٹھنا شروع کیا نا، اس دن سے میرے کام اتنے مطلب ویل آرگنائزڈ ہو گیا سارا روٹین، تو میں بڑی ہیپی ہوتی ہوں اس چیز سے کہ نہیں بھائی، جلدی اٹھنے میں جو برکت ہے وہ واقعی لیٹ اٹھنے میں نہیں ہے۔ تو آپ ایزیلی فری ہو جاتے ہو، آپ کے پاس ایک اسپیئر ٹائم ہوتا ہے، اور آپ اپنی روٹین کے حساب سے کام کرنے کے بعد آپ اپنے لیجر ٹائم میں اپنے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لائک مجھے اس ٹائم میں ویڈیوز شوٹ کرنی ہوتی ہیں اپنی، تو بس پھر میں وہ کر لیتی ہوں۔ اچھا جی، اب جو ہماری بیڈ شیٹ تھی جو میں نے چینج کی ہے، اس کو میں واشنگ مشین میں ڈال رہی ہوں تاکہ اس کو فٹافٹ واش کر لیا جائے۔ میں زیادہ تر کپڑے اکٹھے کر کے نہیں رکھتی ہوں، میں ساتھ کے ساتھ واش کرتی رہتی ہوں، 1 یا 2 سائیکل ڈیلی اس پہ لگ جاتے ہیں۔ اچھا، ڈریسنگ ٹیبل جو ہے نا اپنا، یہ میں خود اس کی ڈسٹنگ کرتی ہوں، یہ میں کسی سے بھی نہیں کرواتی ہوں، کیونکہ میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، مجھے آرام سے تسلی سے اپنی ساری چیزیں صاف کرنی ہوتی ہیں۔ تو بس پھر میں یہ کر رہی ہوں اس ٹائم اپنے پرفیوم صاف۔ اور اس سے پہلے جب میں نے یہ ٹرے نہیں لی تھی نا، یہ وینٹی ٹرے جو پڑی ہوئی ہے میرے ڈریسنگ پہ، تو یقین کریں کہ میرے ڈریسنگ ٹیبل پہ ایک کھچڑی سی بنی رہتی تھی پرفیومس کی۔ تو پھر میں نے یہ دراز پہ دیکھی، اور پھر میں نے وہاں سے آرڈر کی، اور ودن 2 to 3 days یہ میرے پاس آ گئی تھی، گھر ڈیلیور ہو گئی۔ اور بس یہ جب سے میں نے لی ہے، میں تو بہت خوش ہوں اس کی پرچیزنگ سے نا، تو بہت ریزنیبل مجھے مل گئی تھی۔ آئی تھنک میں نے 1500 سم تھنگ میں لی تھی یہ، اور بس میں نے ایک منی پلانٹ چھوٹا سا گھر میں سے ہی اس کی کٹنگ لے کے تو اس میں رکھ دیا، اور بس اس طرح یہاں پہ یہ ڈسٹنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ اور چلیں جی، روم ریڈی ہو گیا ہمارا، تو بس میں نے لائٹ آف کر دی، اور اب میں جاؤں گی بچوں کے روم میں اور اب اس کی سیٹنگ کروں گی۔ بچوں کے روم کی جو بیڈ شیٹ ہے وہ آج میں چینج نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ وہ میں نے 1 دن پہلے ہی چینج کی ہے، اور گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں نا کہ اگر میں ہر ایک چیز کا کلپ شوٹ کرنے لگوں تو یہاں صبح سے شام ہو جائے، تو بس پھر اس لیے فاسٹ فارورڈ میں نے یہ ویڈیو بنا لی۔ اچھا، مجھے نا سیٹنگ کا شوق شروع سے ہی ہے، مطلب آپ سمجھ لیں بچپن سے ہی ہے۔ میں ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ چاہتی ہوں کہ جو چیز جہاں پڑی نا وہ ویسے ہی پڑی رہے، اور الحمدللہ میرے بچوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ بھی اتنا میس کریٹ نہیں کرتے۔
آپ دیکھ رہے ہوں گے بچوں کے روم میں بھی کوئی اتنا زیادہ ایسی چیزیں بکھری ہوئی نہیں ہیں، وہ اگر یوز کرتے بھی ہیں اپنے ٹوائز وغیرہ کوئی چیز تو اس کو واپس وہیں رکھ دیتے ہیں۔ روم سیٹ کرنے کے بعد میں پھر سیدھا کچن میں آ جاتی ہوں، اور کچن میں آ کے سب سے پہلا کام میرا جو ہوتا ہے وہ جو رات کے دھلے ہوئے برتن ہوتے ہیں ڈش واشر میں ان کو نکالتی ہوں اور ان کو آرگنائز کر کے ان کے اپنے کیبنٹس میں رکھ دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو برتن صبح سے یوز ہو رہے ہوتے ہیں ناشتے کے، اور اس کے بعد جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بار بار یوز میں آتی ہیں ان سب برتنوں کو میں ساتھ کے ساتھ ڈش واشر میں لگانا شروع کر دیتی ہوں۔ تو بس یہ برتن کچھ میں نے لگا لیے ہیں، اور یہ ڈش واشر کی جو سائیکل ہے یہ رات کو چلے گی، تو بس سارے دن میں جتنے بھی برتن اکٹھے ہوں گے تو اس میں لگتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میں کچن کا کاؤنٹر اور جو اس کی ٹائلز وغیرہ ہیں یہ ساری صاف کرتی ہوں۔ ایسٹونش کا کچن کلینر میں نے یہ آپ کو شاید ویڈیو میں بھی اس دن دکھایا تھا، گروسری ویڈیو میں، تو یہ میں لازمی لے کر آتی ہوں۔ یہ بہت اچھا ہے، اور جتنے بھی ڈرٹ اور یہ جو گریس وغیرہ ہوتی ہے یہ سارا صاف کر دیتا ہے، کوئی پارٹیکل لگے نہیں رہتے، اور ایسی نیٹ اینڈ کلین آپ کی ٹائلز ہو جاتی ہیں نا۔ اور اسپیشلی جو کاؤنٹر ہے اتنا صاف ستھرا لگتا ہے کہ آپ کا دل بھی کرتا ہے کام کرنے کا۔ اور یہ دیکھیں آج صبح میرے سے دودھ بوائلڈ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے 2 دفعہ چائے بنائی، ایک دفعہ اپنے لیے بنائی اور ایک دفعہ پھر جو میری ہیلپر آ گئی ان کو بنا کر دی۔ تو بس وہ جو دودھ پڑا ہوا تھا وہ جم گیا، اور فلیم آن ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے سارا جل گیا۔ تو بس اب میں نے اس کے اوپر وہ کچن کلینر کا جو ہے وہ اسپرے کر دیا، اور ہلکے ہاتھوں سے میں اسکاچ برائٹ سے میں نے اس کو صاف کر لیا چولہے کو، اور بس اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو واش کر کے جو ہمارا یہ کچن ٹاول تھا اسے صاف کر لینا ہے۔ اور اب یہ وہ والی سلیب آ گئی ہے، وہ والا کاؤنٹر ہے جہاں پہ میں ویڈیو بناتی ہوں، اور یہاں پہ بھی میں اچھی طرح اس کو صاف کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں اسپرے ہی کرتی ہوں، اور یہ جو میرا ایئر فرائر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا کے اور اس کے اوپر بھی میں یہی اسپرے کر دوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچن میں ہوڈ لگی بھی ہو تو پھر بھی ایک گریس کی ایک باریک سی تہ جو ہوتی ہے وہ سب چیزوں کے اوپر آ جاتی ہے اگر آپ ڈیلی کلیننگ نہ کریں تو یہ تو ڈیلی کلیننگ کا حصہ ہے۔ اس طرح میرے یہاں سارا کاؤنٹر جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، اور میں نے اپنا پلانٹ واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اور اب باری ہے کچن کی جو ہماری ونڈو ہے جو میری بالکنی میں کھلتی ہے ونڈو، تو اس کو میں کلین کر رہی ہوں۔ بس اس کو بھی میں اسپرے کر لیتی ہوں۔ یہ اسپرے جو ہے نا یہ ملٹی پرپز ہے، یقین کریں میں پورے کچن میں یہی اسپرے کرتی ہوں، ایون میں ہوڈ پہ بھی یہی کر دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد باری ہے سنک کو صاف کرنے کی۔ سنک کی کلیننگ کے بعد میرا کچن پوری طرح سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس ٹائم تقریباً صبح کے 10 بج گئے ہوئے ہیں، اور میرا کام تقریباً یہ سارا کلیننگ والا اور صاف صفائی والا ختم ہو گیا، کام میں نے کمپلیٹ کر لیا اپنا۔ اور اب میرا جو نیکسٹ ٹاسک ہے وہ ہے لنچ بنانا۔ اور آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے گھر میں جو لنچ ہے نا وہ 12 بجے ریڈی ہوتا ہے، کیونکہ جو میرے فادر ان لا ہیں وہ بہت پنکچوئل ہیں ٹائم کے، اور ان کی شروع سے ایک روٹین ہے کہ وہ 12:30 پہ لنچ کرتے ہیں۔ جب میری نئی شادی ہوئی نا تو میں تھوڑا سا گھبرا جاتی تھی کہ میں کس طرح سے 12 بجے تک کھانا ریڈی کروں گی، اور مجھ سے کس طرح ریڈی ہوگا، تو اتنی جلدی تو میں نہیں کر پاؤں گی، مجھے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو میں 9 بجے ہی کچن میں آ جاتی تھی، اور 9 بجے کچن میں آ کے نا تو میں فوراً سے جلدی کوشش کرتی تھی کہ کھانا ریڈی کروں، اور 11-12 بجے تک کھانا ریڈی ہو جاتا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ آپ کی بہن کی اتنی سپیڈ ہو گئی ہے کہ میں 11 بجے بھی کچن میں آؤں تو 12 بجے تک میں سب کچھ بنا کے فری ہو کے کچن سے باہر چلی جاتی ہوں۔ اور یہاں پہ بن رہی ہے جی کڑی کا مسالہ میں نے بھون لیا ہے، اور یہاں پہ میں دہی اور جو بیسن ہے اس کو مکس کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو کڑی کی ریسیپی چاہیے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ کڑی کو تھوڑی سی دیر بالکل بھی نہیں پکانا، اس کو اتنی دیر پکانا ہے آپ نے کہ یہ پک کے پاگل ہو جائے، اور جب یہ پک کے پاگل ہو جائے گی تو پھر آپ نے دوسری طرف پکوڑے رکھ دینے ہیں، اور ادھر جی بن رہے ہیں ہمارے پکوڑے۔ اور اب ہم لگا رہے ہیں کڑی پہ تڑکا، جس میں نے صرف زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیا ہے۔ چلیں جی، اب میں نے یہاں پہ کیمرہ لگا دیا ہے، سائڈ پہ رکھ دیا ہے اس کو، اور اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنے فادر ان لا کے لیے روٹیاں، کیونکہ روٹیاں بنا کے میں نے بچوں کو اسکول لینے کے لیے جانا ہے۔ تو بس اب آپ اپنی بہن کی سپیڈ دیکھیں کہ کتنی جلدی روٹیاں بنیں گی یہاں پہ۔ آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو روٹیاں بنانی آسان لگتی ہیں یا مشکل لگتی ہیں، کیونکہ پہلے مجھے بہت مشکل لگتی تھیں، لیکن پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، اور اب مجھے اتنی ایزی لگتی ہیں کہ میں جلدی بنا لیتی ہوں، جتنی مرضی روٹیاں میرے سے بنوا لیں۔ اچھا، اب آپ نے نا روٹی کی گولائی نہیں دیکھنی، روٹی کی شیپ کو اگنور کرنا ہے اور صرف سپیڈ کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ جلدی سے بن رہی ہیں، تو اگر اس میں تھوڑی بہت کوئی اونچی نیچی ہو جائے روٹی تو پھر آپ نے اس کو اگنور کر دینا، یہ نہیں کہنا کہ بھئی آپ کی روٹی گول نہیں تھی۔
ٹھیک ہے. اور دوسری طرف میں فٹافٹ سے باؤل میں سالن بھی نکال رہی ہوں. اپنے فادر ان لا کے لیے ایک پوری ٹرے ریڈی کر کے دے کر جاؤں گی ان کے لیے, ان کی ٹیبل پہ رکھ جاؤں گی. تو پھر وہ انشاءاللہ جیسے ہی آئیں گے تو وہ فوری کھانا کھا لیں گے, کیونکہ مجھے بھی اسکول کے لیے جانا ہے. اور پھر میں آج کل بچوں کو خود ہی لے کر آتی ہوں اسکول سے, اور بچے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ماما بس اب جلدی جلدی آ جایا کریں, زیادہ لیٹ نہ کر دیا کریں ہمیں, کیونکہ جب اسکول آف ہو جاتا ہے تو پھر ان سے 2 منٹ بھی بیٹھنا وہاں محال ہو جاتا ہے. تو بس پھر یہاں پہ میں کر کے ریڈی. اچھا آج تو میں آپ کو روٹی بنانا دکھا رہی ہوں نا, یہ تو ساتھ ساتھ میں نے سلیب صاف کر لی اپنی. تو اس ٹائم موسٹلی میرا یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرتی ہوں, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. یہ میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ پھر بچے آ جاتے ہیں تو پھر فل ٹائم میں نے ان کو دینا ہوتا ہے, پھر ان کی ہوم ورک وغیرہ کروانا ہوتا ہے, تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس چیز میں. میں شام تک فری ہوتی ہوں, تو اس لیے یہ ٹائم میرے پاس ہوتا ہے, تو میں اس ٹائم میں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ بات چیت کر لیتی ہوں فون پہ. نہیں جی, ان کی ٹرے ریڈی کر دی ہے میں نے, کڑی ریڈی ہو گئی ہے, گلاس رکھ دیے, پانی کی بوٹل پاس رکھ دی تھی, اور اب میں جا رہی ہوں اسکول. اسکول میرے گھر سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, صرف 5 to 6 منٹ کی ڈرائیو ہوگی اور ہم اسکول پہنچ جائیں گے. اچھا میرے جو بچے ہیں نا وہ 2 الگ الگ کیمپسز میں پڑھتے ہیں. جو بڑی بیٹی ہے وہ سینئر کیمپس میں ہوتی ہے, اور جو چھوٹے بچے ہیں دونوں وہ جونیئر کیمپس میں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم عریشہ کو پک کریں گے جو کہ میری بڑی بیٹی ہے, اور یہ آ گیا اس کا اسکول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اب ہم جا رہے ہیں جی دونوں چھوٹے بچوں کو لینے کے لیے, یعنی کہ اروا اور ریان کو. میری چھوٹی بیٹی کا نام اروا ہے, اور یہ آ گئی اروا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اور پیچھے آ گیا ریان. چلیں جی بچے گھر آ گئے, بچوں کو میں نے دے دیا کھانا, اور بچوں نے شاور لے لیا, اور بچوں کے کپڑے میں نے واشنگ مشین میں, یعنی ان کے یونیفارم ڈال دیے. ساتھ کے ساتھ سائیکل واش ہو جائے گا یہ والا پورا. اور اب آ رہی ہے میرا کھانا کھانے کی. تو میں نے بھی زیرے والے چاول بنا لیے تھے, شاید وہ کہیں مس ہو گئے. اور وہی میں نے آپ کو بولا نا کہ اگر میں ہر کام کا ایک کلپ شوٹ کروں تو یہاں صبح سے شام ہو جائے, اور آپ پھر ویڈیو کو اسکپ کر کے بھاگ جائیں گے. تو اس لیے بھی میں نے اتنی ہی ویڈیو بنائی جتنی آپ آرام سے دیکھ سکیں. چلے جی کھانے سے فری ہو کے, اور بچے کچھ ٹائم ریسٹ کرتے ہیں, تو اس ٹائم میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں. اور آج بن رہے ہیں ڈونٹس, اور آئی تھنک اس کی ویڈیو میں نے لگا دی ہوئی ہے چینل پہ, آپ ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں. اور یہ بن کے بڑے مزیدار سے ڈونٹ بہت اچھے بنے تھے. اور ویڈیو شوٹنگ کے بعد پھر میں اپنے کاؤنٹر کو دوبارہ سے صاف کر لیتی ہوں, اور اس کے بعد میں بچوں کو پڑھاتی ہوں بیٹھ کے. بچے میرے ساتھ بیٹھ کے ہوم ورک کر لیتے ہیں, اور بس اینڈ میں بچوں کی یونیفارم میں پریس کر لیتی ہوں. اور یہاں پہ شام کے 6 بج رہے ہیں, اور میں اس ٹائم فری ہو گئی ہوں. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایوننگ ٹو نائٹ روٹین بھی شیئر کروں گی. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. آپ نے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا, اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.